علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین میں آج جو باب ہم نے شروع کرنا ہے 23 نمبر ہے، باب الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کا بیان۔ اسی طرح قرآن کی آیات پہلے لائے ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104 ہے، قال اللہ تعالی وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور تم میں سے ایک گروہ ہونا چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائے، نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ یعنی تم میں سے ایک گروہ تو یعنی فرض کفایہ ہو گیا کہ ہونا ہی چاہیے جو یہ کام کرے۔ جیسے ہر معاشرے میں کوئی نہ کوئی ہوتا ہے، کوئی ڈاکٹر ہوتا ہے یعنی دنیاوی مقاموں کے لحاظ سے، انجینئر ہوتا ہے، کوئی کمپیوٹر کا ماہر ہوتا ہے، اسی طرح ایک گروہ تو ضرور اپنے آپ کو اس کام کے لیے وقف کر دے کہ ان کا کام ہی کیا ہو کہ نیکی کی طرف بلائیں اور بلائیں، ٹھیک ہے، بھلائی کی طرف بلائیں، نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں، اور انہی کے لیے یہی لوگ کامیاب ہیں۔ وقال تعالی کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم بہترین امت ہو جنہیں لوگوں کی ہدایت کے لیے نکالا گیا ہے، تم نیکی کا حکم دیتے اور برائی سے روکتے ہو۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ جیسے پہلے ہم سے پہلے بنی اسرائیل کو فضیلت دی گئی تھی، ان کو افضل امت قرار دیا گیا، تو اس کے بعد ان سے وہ جو کہتے ہیں نا ٹائٹل لے کے امت مسلمہ کو دیا گیا، تو اس میں ہمارے لیے کوئی فخر و غرور کی بات نہیں ہے، بلکہ چیک یہ کرنا ہے کہ ہم بہترین امت تبھی ہیں جب ہم لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنیں۔ اور سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور طرح کی آزمائش میں ڈالا کہ ہم ان ملکوں میں موجود ہیں جن کے لیے یعنی کافروں کے لیے واضح طور پر ہمیشہ کے لیے آگ کی یعنی عذاب کی نوید ہے یہ قرآن میں بار بار۔ تو ہم ان کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ہم ان کی طرف یہ ہدایت کو لے جا رہے ہیں یا نہیں؟ اور پھر تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ پھر سورہ الاعراف کی آیت نمبر 199 ہے، وقال تعالی خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے پیغمبر عفو و درگزر اختیار کر، نیکی کا حکم دے اور جاہلوں سے اعراض کر۔ اب جب آپ نیکی کا حکم دینے کے لیے نکلیں گے اور آپ اس گروپ میں شامل ہو جائیں گے جیسے آپ ہیں، اس ذمہ داری کو محسوس کیا کریں، کیونکہ اکثریت یہ کام نہیں کر رہی، تو اس میں ہم غرور و تکبر میں بھی نہیں آئیں گے، لیکن اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں گے کہ جو کام ہم کر رہے ہیں جس کی اہمیت لوگوں کی نظروں میں رہی نہیں ہے، تو اس کو پھر اسی درجے پر کریں گے، اور جب آپ نکلیں گے لوگوں کو وہ راہ دکھائیں گے جو کہ عام نہیں رہی ہے، تو پھر مخالفتیں تو آئیں گی۔ تو اس وقت ان سے آپ نے یہ ڈیمانڈ نہیں کرنا کہ وہ آپ کے لیے صبر کریں گے، وہ تو جن کاموں میں پڑے ہیں وہ کرتے رہیں گے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا خذ العفو، عفو و درگزر اختیار کر لو۔ اور پتہ ہے کہ اہل القرآن کے لیے بعض معاملات میں صبر کرنا، میں تو کہتی ہوں جیسے ضروری لازم ہو جاتا ہے، واجب تو نہیں میں کہوں گی، لیکن کیونکہ اسی سے تو آگے اس دین کا امیج پھیل رہا ہوتا ہے، اور آپ جہاں پر صبر نہیں کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ سارے معاملات ہی گڑبڑ ہو جاتے ہیں۔ وہ لوگ جن تک آپ ہدایت لے جا رہے ہوتے ہیں، اور یہ بالکل ایسے ہی جیسے ایک بلشت کا ہی معاملہ رہ گیا ہوتا ہے کہ شیطان آپ کو ایسے بہکاتا ہے کہ آپ ہی غصے میں آ جاتے ہیں، آپ ہی صبر کا دامن چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ کر ہمیں بھی یہی حکم ہے کہ جو بھی اس راہ پر نکلے گا، کیونکہ یہ اس کے اوپر لائے ہیں، اس کے نیچے لائے ہیں، اوپر والی آیات میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا حکم دیا گیا، تو اس میں آپ اس راہ میں جب آپ چل پڑے ہیں تو کیا کرنا پڑے گا؟ اب عفو و درگزر اختیار کرنا پڑے گا۔ درگزر کا مطلب ہوتا ہے جانے دو، چھوڑو، جانے دو۔ عفو یعنی کہ اس کو بھلا ہی دو، کیونکہ اگر آپ بھلائیں گے بھی نہیں تو کیا ہوگا؟ وہ چیز مستقبل میں آپ کے دماغ میں آئے گی اور آپ کا اخلاق دوسرے سے برا ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ پھر آپ ہدایت کو اخلاص کے ساتھ دوسرے تک نہیں پہنچا سکیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو جانے دو، اس کو ذہن سے بھی نکال دو، عفو کرو، نیکی کا حکم دو اور جاہلوں سے اعراض کرو۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا فوراً ہی کہ اچھا پھر ایسے لوگوں کے معاملہ کیا کیا جائے؟ وہ تو سنتے نہیں ہیں، وہ تو آگے سے اتنا بولتے ہیں۔ بھئی ان سے اعراض کرو، انہیں ایک حکم بتا دو،
ٹھیک ہے، لیکن جب آپ کو ان کی طبیعت کا پتہ چل گیا ہے تو ان سے اعراض کرو. اعراض کسی بھی طرح سے ہو سکتا ہے، بات کو پلٹ دیا جائے، اس جگہ کو تبدیل کر لیا جائے، خود پر اپنے اوپر کام کیا جائے. ٹھیک ہے، کیونکہ اگر آپ اعراض نہیں کریں گے اور ان سے دو بدو ہو جائیں گے تو آپ اپنی ساری توانائی کو اسی میں گوا دیں گے. پھر فرمایا وقال تعالی والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. سورہ توبہ کی آیت نمبر 71 ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں، نیکی کا حکم دیتے اور برائی سے روکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو مومن مرد اور مومن عورتیں، اب یہاں پر یہ بات نہیں ہے کہ نعوذ باللہ ان کے اختلاط کا کہا جا رہا ہے، بلکہ یہ ایک راہ پر چل رہے ہیں، ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ بہت ساری ایسی جماعتیں ہیں کہ جو کہ یہ کام کر رہی ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مردوں کے ذمے ایک کام لگایا اور عورتوں کے ذمے ایک کام لگایا ہے. تو جب آپ کسی بھی جگہ پر نکلتے ہیں، مثلا دعوت اور تبلیغ کے لیے نکلتے ہیں، تو باہمی مشاورت سے کام ہو رہے ہوتے ہیں. تو پھر بعض اوقات لوگ اس طرح بھی کر لیتے ہیں کہ جو لوگ ان میں محرم ہوتے ہیں وہ آپس میں باقی گروپ کو کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو دوست کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ یہ کوئی غلط انسان سوچے اس بارے میں. اور ان کا کام کیا ہے، یعنی وہ ایک گروپ ورک کیا کر رہے ہیں، ان کا ٹارگٹ کیا ہے، نیکی کا حکم دیتے اور برائی سے روکتے ہیں. پھر فرمایا سورہ المائدہ کی آیت نمبر 78 سے 79 وقال تعالی لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا بنی اسرائیل کے کافروں پر داؤد اور عیسیٰ ابن مریم علیہم السلام کی زبانی لعنت کی گئی، یہ اس سبب سے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے گزر جانے والے تھے. وہ ایک دوسرے کو ان برائیوں سے نہیں روکتے تھے جن کا وہ ارتکاب کرتے تھے، البتہ بہت برا تھا جو وہ کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو ان آیات میں آپ یہ دیکھیں کہ انبیاء کی زبان سے ان کافروں پر لعنت بھیجی گئی. اور یہ کون تھے؟ من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے تھے، وہی امت جس کا ابھی ذکر آیا کہ وہ چوزن پیپل تھے. لیکن جب انہوں نے وہ جو ان کو لیبل دیا گیا تھا یا جو ان کو عزت دی گئی تھی، اس نے وہ والے کام نہیں کیے، وہ ذمہ داریاں ادا نہیں کیں، تو انبیاء ہی کی زبان سے ان پر لعنت بھیجی گئی. اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ کو کوئی راہ چلتا بچہ کوئی بدتمیزی آپ کے ساتھ کرتا ہے، کوئی لعنت کا مطلب یہی ہوتا ہے نا کہ برے الفاظ کہنا. ٹھیک ہے، تو آپ اس کو اتنا مائنڈ نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے پاگل ہے بچہ ہے کوئی نہیں، آپ درگزر کر دیتے ہیں. لیکن اگر یہی آپ کو اخبار میں اشتہار لگ جائے اور کوئی پرائم منسٹر یا کوئی اس طرح لان تان کر رہا ہو تو آپ دنوں تک اس میں سے نکلتے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے، تو یعنی انبیاء علیہم السلام جو افضل المخلوق ہوتے ہیں اور اس میں سب سے بلند تر جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو داؤد اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی زبانی ان پر لعنت کی گئی. اور یہ کیوں تھا؟ کیونکہ وہ نافرمانی کرتے تھے، بات نہیں مانتے تھے اور حد سے گزر جانے والے تھے. یعنی دنیا میں مومن ایک قیدی کی طرح زندگی گزارتا ہے، یہ قید خانہ ہے مومن کے لیے. تو قید میں کیا ہوتا ہے؟ لمٹس مقرر کی گئی ہیں لیکن وہ ان لمٹس کو کراس کر جاتے تھے. ہم بھی اپنی اپنی زندگیوں میں دیکھیں کہ ایسا تو نہیں ہے. اور پھر یہ کہ وہ ایک دوسرے کو ان برائیوں سے نہیں روکتے تھے جن کا وہ ارتکاب کرتے تھے، اس وجہ سے وہ یہ آیت یہاں پر لائے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی برائیوں سے ایک دوسرے کو نہ روکنا. آپ یہ دیکھیں کہ بعض اوقات ہم چیزوں کو لائٹ لیتے ہیں، دل میں بھی برا جاننا چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ ہو رہی ہوتی ہیں اور معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے پھر وہ پھیلتی چلی جاتی ہیں. اور نعوذ باللہ دیکھیں اس میں مسئلہ پتہ کیا ہے کہ وہ ہم جو شروع میں مطمئن ہوتے ہیں کہ معاشرے تک ہی رہیں گی، نہیں، وہ معاشرے تک نہیں رہتی، وہ آپ کے گھر میں بھی آ جاتی ہیں پھر. یعنی اگر آپ یہ سوچیں کہ میری اولاد تو ٹھیک چل رہی ہے، ہم تو ٹھیک ہیں، تو آپ کی اولاد نے اسی معاشرے میں رہنا نا، ہماری نسلوں نے وہیں پر ہی رہنا ہے، تو پھر وہ پھیلتی چلی جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بہت برا تھا جو وہ کام کر رہے تھے. وقال تعالی وقل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. الکاف کی آیت نمبر 29 ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دے حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، چنانچہ جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے. ٹھیک ہے، تو اب یہ جو حق ہے اس کو پہنچانے کی ذمہ داری آپ پر ہے.
اور آپ کا اس میں کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ نے کسی کو ایمان قبول کروانا ہے، بس وہ جو ذمہ داری آپ کو دی گئی ہے کہ تبلیغ کی وہ آپ کریں۔ پھر فرمایا وقال تعالی فاصدع بما تؤمر، الحجر کی آیت نمبر 94 ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے پیغمبر جس چیز کا تجھے حکم دیا جاتا ہے اسے کھول کر بیان کر دے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ کر ہم سے کہا جا رہا ہے کہ جس امر کا حکم دیا گیا تمہیں وہ آپ بتا دیں لوگوں کو، اور جس نہیں سے روکا گیا وہ بھی بتا دیں، اور اس میں یہ نہ سوچیں کہ میں تو خود نہیں یہ کرتی اور معاشرے میں یہ کیسے میں، یہ سب کچھ یہ سارے بہانے اور تعویلیں ہوتی ہیں جو شیطان ہمیں جس طرف ڈال رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ہمت پیدا کرنی ہوگی کہ فاصدع بما تؤمر۔ وقال تعالی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا انجینا الذین ینہون عن السوء وأخذنا الذین ظلموا بعذاب بئیس بما كانوا یفسقون۔ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 165 ہے۔ ہم نے ان لوگوں کو نجات دی جو برائی سے روکتے تھے اور ظالموں کی سخت عذاب کے ساتھ گرفت کی بے سبب اس کے جو وہ نافرمانی کرتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بھی توفیق عطا فرما دے کہ ہم لوگوں کو برائی سے روکنے والے ہوں، کیونکہ یہاں پر نجات کو برائی کے روکنے کے ساتھ منسوب فرمایا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر ہم بچنا چاہتے ہیں اس عذاب سے، سخت عذاب سے جو ظالموں کو دیا گیا نافرمانی کی وجہ سے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی پکڑ کی، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نجات دیں اور ہم جہنم کے عذاب سے نجات پا جائیں اور جنت حاصل کر لیں، تو پھر یہ کام کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور کس طرح کرنا ہوگا ہر کوئی اپنے اپنے طور پر اس کو سوچے، اور جیسے اب آگے نیکیوں کا موسم بہار آ رہا ہے تو اس سے پہلے آپ کوئی نہ کوئی پلاننگ کر کے رکھیں کہ مجھے کس طرح لوگوں کو اس طرح بلانا ہے، جو کام میں اپنی اپنی حیثیت و توفیق کے مطابق کر سکتی ہوں وہ کر لوں۔ اور کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر نہ صرف مسلمز کو بتانا پڑے گا بلکہ نان مسلمز کی طرف بھی لے جانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو رمضان کے موسم مہینے میں آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جیسے یہ لوگ کرتے ہیں نا اپنے دیوالی کے موقع پر کچھ چیزیں بنا لیتے ہیں اور بانٹتے ہیں، تو اگر کوئی اتنا کر سکے کہ مال بھی لگا سکے، کوئی آپ میٹھا کھلا سکیں ان کو، یا ساتھ میں آپ تھوڑا سا ان کا بتا سکیں کہ یہ ایک ایسا مہینہ ہے جو پورے انسانوں کے لیے رحمتوں کا مہینہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن انہیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس مہینے میں کیا رحمتیں نازل ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ ان کو تھوڑا سا میں بھی کسی کے دل میں کچھ خیال آئے اور وہ ہدایت کی طرف آ جائے آپ کی طرف سے۔ اور اسی طرح جو مسلمانوں کے لیے کیا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ لوگ نا دعاؤں کا سن کے بڑا راغب ہوتے ہیں، چاہے دین کو سیکھنے کے لیے نہ آئیں، لیکن ظاہر ہے ہر شخص کی زندگی میں مشکلات ہوتی ہیں اور اللہ کی طرف بڑھتا ہے، تو دعاؤں کے چھوٹے کارڈز یا کوئی چیز ایسی بتا دینا کہ بھئی تم اپنی مصیبت میں یہ پڑھو، کوئی ایسا پیکج سا ایک چھوٹا سا بنا کے نا 8-10 لوگوں کو بھی تقسیم کر لیں، یا اپنے ہی گھر میں اپنے بچوں کو کہ بھئی تم نے یہ والی کتاب رکھی ہوئی ہے یہ پڑھنا شروع کر دو، کوئی نہ، اور بھی بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں، لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہم کریں۔ پھر اس کے بعد ہے والآیات فی الباب کثیرۃ معلومہ، اس باب میں اور بھی بہت سی آیات ہیں اور وہ معلوم ہیں۔ وَأَمَّا الْأَحَادِيثُ، اب متعلقہ احادیث ملاحظہ ہوں۔ 184 حدیث ہے۔ فالاول، اس باب کی پہلی حدیث، ان ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قالا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو کوئی دیکھے کسی منکر کو، برائی کو ہوتے ہوئے، تو اسے اپنے ہاتھ سے بدلے، فلیغیر یعنی اس کو تبدیل کر دے، غیر آپ پڑھتے ہیں نا اردو میں، اس کے علاوہ کر دے، فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اور اگر اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو اپنی زبان کے ساتھ، فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، رواہ مسلم، اور اگر اس کی بھی استطاعت نہ رکھتا ہو تو اپنے دل میں اس کو برا جانے، یعنی فَبِقَلْبِهِ کا مطلب کیا ہے کہ اپنے دل سے، ظاہر ہے ہم روک تو نہیں سکتے لیکن اس کو پھر برائی جانیں گے، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، لیکن اس کو ایمان کا سب سے کمزور درجہ بتایا گیا۔ تو جب بھی آپ کسی چیز کو دیکھیں، کسی منکر کو، اور یہاں پر انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ چاہے آنکھوں سے دیکھیں یا نہ دیکھیں، آپ کے علم میں آ جائے اور اتھینٹک سورسز سے پتہ چل جائے، تو پھر کیا ہے، اس کو ہر ممکن کوشش کر کے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کریں۔ اور چونکہ یہاں پر علم میں آنا مراد ہے، تو بعض اوقات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہاتھ نہیں پہنچ سکتا، تو آپ ٹیلی فونک کنورسیشن کر سکتے ہیں، یا آپ کو کچھ پتہ چلے کہ فلاں شخص بدعات کو بہت زیادہ
رواج دے رہا ہے تو آپ اس کو کس طرح سے گائیڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو بنیادی طور پر کیا کہا جا رہا ہے، اسلامی معاشرے کو منکرات سے روکنے کے لیے حکم دیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ جب تک مسلمان اس پر عمل کرتے رہے، امر بالمعروف و نہی عن منکر کا فریضہ بلا خوف و خطر، کسی ملامت گر کی ملامت سے قطع نظر اور بغیر کسی مفاد کے ادا کرتے رہے، تو مسلمان معاشرہ بہت سی قباحتوں، برائیوں اور گناہوں سے محفوظ رہا. ٹھیک ہے، اب اس کو ذرا کمپیریزن کر لیں کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ بہت سی قباحتیں، یعنی جس کو آپ چلو برائی نہ کہیں یا مکروہات چیزیں جو ہیں اور برائیاں ہیں اور گناہ ہیں، وہ اتنے زیادہ معاشرے میں پھیل گئے ہیں کہ یعنی کہ اب سمجھ نہیں آتا کہ نسلوں کو بچائیں کیسے. اور آگے نسلوں کے پاس یہ بڑے عذر ہیں کہ فلاں بھی تو کر رہا ہے، فلاں بھی تو کر رہا ہے، اکثریت کر رہی ہے. اور پھر بچوں کو اس پوائنٹ پہ لانا کہ بھئی اکثریت جو کر رہی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، حق پر آؤ، یہ ایک مشکل کام ہو گیا ہے. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ مسلمانوں نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے فریضے کو فراموش کر دیا. تو کاش اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مسلمان پھر اس فریضے کی طرف متوجہ ہوں. اور پھر یہاں پر جو ایمان کا آخری درجہ بتایا کہ دل میں تو کم از کم برائی کی قباحت ضرور ہو، اور اگر برائی کی قباحت اور شناعت ہی دل سے نکل جائے تو پھر ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے. یعنی یہی دل سے ختم ہو جائے کہ کتنا شنیع فعل ہے جو لوگ کر رہے ہیں، اور صورتحال یہی بنتی جا رہی ہے. ہم میں سے کتنے ہی پیرنٹس ایسے بھی ہیں جو کہ بچوں کی زبانی جب سنتے ہیں نا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہر کوئی یہ کر رہا ہے، تو پھر ہم کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، پھر ہم اس کو لائٹ لیتے ہیں اور دل میں خیال ہی نہیں کبھی آتا. اللہ تعالیٰ رحم فرما دے. اور جس طرح اس کو ایکسپلین کر دیں، جیسے آپ یہ دیکھیں، بچوں کی آپ بتا رہی ہیں نا ہاں کہ بچے ہمارے نمازوں کا معاملہ دیکھ لینا. نمازوں کے لیے ان کو کہیں یا کچھ کہیں تو اتنے لوگ تو کرتے نہیں ہیں. ماما جمع بھی کی جا سکتی ہیں بغیر کسی عذر کے. ٹھیک ہے، آج ہم یہاں چلے جائیں، آپ یہ کر لیں، نمازوں کا معاملہ پینڈنگ کر دیں گے، مؤخر کر دیں گے. ٹھیک ہے، اسی طرح بہت سی ایسی چیزیں جو پہلے یعنی شریعت میں بھی منع کی گئی ہیں اور ویسے بھی وہ معروف کے حکم میں نہیں آتی تھیں، لیکن اب لوگ کر رہے ہیں. بہت ساری ایسی ڈیٹیل کا میں مشاہبتیں ہیں جو یہود و نصارہ کی ہمارے معاشرے میں عام ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ ہم اپنے فنکشنز پر دہرا رہے ہوتے ہیں، اور جب ہم بچوں کو بتاتے ہیں تو وہ اس پہ دلیلیں لے کر آتے ہیں کہ نہیں نہیں اوکے ہے، کر سکتے ہیں. بھئی اگر اس میں مشابہت ہے اور آپ انہی کی طرف جا رہے ہیں تو پھر آپ کیسے کریں گے؟ میں تو پھر بچوں کو یہ سمجھاتی ہوں کہ بیٹا ہم یہ دیکھیں گے کہ یہاں پر صحابہ، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں کر رہی، ٹھیک ہے، کیونکہ اب حدیث تو پڑھ دی پھر بھی نہیں سمجھ آ رہی بچوں کو، کہ اگر یہاں پر صحابی رسول یا صحابیات رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتی تو وہ کیا کرتی؟ ٹھیک ہے، کیا وہ نماز کو پینڈنگ کرتی اور فن ٹائم کر لیتی جو مباح ہے، کہ فرض کی پہلے ادائیگی کرتی؟ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ پھر اسی طرح جن کاموں میں ہماری جیسے لڑکیاں پڑ گئی ہیں اور وہ کام ہیں جو کہ مردوں کے کرنے والے ہیں، اپنے کیریئرز کو بنانا، پھر نوکریوں پہ اسی طرح نکل جانا، پھر اس کے بعد گھروں میں یہ ڈیمانڈ کرنا کہ مرد بھی آپ کے ہیلپر ہوں، اور بہت سارے ایسے مسائل ہیں جن کا ہم سامنا ہے. کیونکہ یہاں پر قباحتیں کہا جا رہا ہے نا، قباحتیں یہ ہوتی ہیں کہ جن کے معاشرے میں آنے سے نا پھر آپ برائیوں کی طرف چل پڑتے ہو. کہ یعنی جب آپ حقوق و فرائض کی ایک جنگ شروع ہو جاتی ہے تو پھر معاشرے سے عدل تو جاتا ہی ہے، احسان بھی نہیں رہتا. آپ یہ دیکھیں احسان، صبر، شکر، یہ کہاں اب آپ کو نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اور پھر جب ہم بچوں کو روکتے ہیں کہ بھئی شکر کرو کہ تمہارے پاس اتنا کچھ ہے، تو وہ کمپیریزن میں پڑ جاتے ہیں، فلاں کے پاس یہ بھی ہے، وہ بھی ہے، میں بور ہو رہا ہوں. یہ ساری قباحتیں ہیں نا جن سے ان کو روکنا مشکل ہو گیا ہے. اور ان برائیوں کی طرف وہ پھر کس طرح سے جاتے ہیں کہ جب آپ شکر نہیں کر رہے جو آپ کے پاس ہے تو پھر آپ زیادہ کمانے کی ہٹس میں پڑ جاؤ گے. جب زیادہ کمانے کی ہٹس میں پڑو گے تو اس میں حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں رہے گی. نمازیں چھوٹ رہی ہیں جائیں، لیکن مجھے ایک خاص سٹینڈرڈ مینٹین کرنا ہے اور یہ اتنا مال کمانا ہے. ٹھیک ہے، اب میں بھی تھوڑا سا میں آپ کو ایکسپلین کر سکی ہوں، لیکن یہ چیزیں آپ خود بھی اپنی اپنی جگہ پر کوئی نہ کوئی مسئلہ ایسا دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے کہ اصل دین سے دوری ہے. ہم نے دین کو اس کی اصل سینس میں سیکھا نہیں ہے اور ہم اسے اپنے عمل میں شامل نہیں کر رہے. ہم پڑھتے ہیں لیکن ہم معاشرے میں وہ کرتے ہیں جو ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اسی کی وجہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ایمان خطرے میں پڑا ہوا ہے. بہت سارے نوجوان مسلم جو ہیں وہ بے راہ روی کا شکار ہیں، فتنوں کی اس قدر بھرمار ہے.
تو اور یہاں پر انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ اپنے ایمان کو بچانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ بالخصوص کالجز میں، یونیورسٹیز میں انسان دعوت و تبلیغ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرے. اس سے کم از کم وہ خود تو بہکنے سے بچ جائے گا. ٹھیک ہے، تو وہ نسل تیار کریں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ گھروں میں بچوں کو ہم بند کر سکتے ہیں یا رکھ سکتے ہیں، لیکن ان کو مسلسل سپورٹ چاہیے اصل دین کی رہنمائی کی، کہ دین کیا کہتا ہے، صحابہ کیا کرتے تھے، صحابیات کا رد عمل یہاں پر کیا ہوتا. اب بچے یہاں تک بات کر دیتے ہیں فلاں مولانا بھی تو یہ کرتے ہیں. بھئی تمہارا مولانا تمہارا اسٹینڈرڈ کیسے ہو گیا؟ ہمارے اسٹینڈرڈ تو ہونے چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور مولانا اگر کر رہے ہیں تو ہمیں نہیں پتہ ان کے پاس کیا دلیل ہے. ٹھیک ہے، یہاں وہ یہ بچے ان کو الزام دے رہے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے. میں تو کہتی ہوں حسن ظن رکھنا چاہیے، لیکن بچوں کی زبانیں بھی تو کھل گئی ہیں نا. وہ اگر انہوں نے کسی وقت مولانا کو وہ کرتے دیکھ لیا تو وہ اس کو اب اپنے لیے دلیل بنا رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرما دے اور ہمیں دین سیکھنے کی، اس کو مسلسل آگے بتانے کی توفیق عطا فرما دے. 10 منٹ لیں، 5 منٹ لیں. وہی جیسے پچھلی دفعہ بتایا تھا نا کہ فجر کے بعد ایک آیت پڑھ کے پوسٹ کرنا یا لگانا، کوئی بھی چیز زندگی میں خود بھی اس کو شامل کریں، سیکھیں اور آگے پھیلائیں. ٹھیک ہے، لیکن اس میں ساتھ ساتھ وہی بات ہے کہ یہ بھی کہ بنیادی چیز ہی لیں حدیث میں سے نا. کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک حدیث کے ساتھ بہت ساری احادیث مل کے ایک فیصلہ اخذ کرتی ہیں. ٹھیک ہے، ہم کسی کو فتویٰ نہیں دے رہے. میں یہ بھی بار بار جو میں نے سیکھا اپنی زندگی میں کہ اگر کوئی آپ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہماری پرسنالٹی لوگوں کے لیے اتنی امپریسو ہو جاتی ہے کہ لوگ آپ کو فالو کرنا شروع ہو جاتے ہیں. لوگوں کو اپنی ذات میں سے نکالیں، ان کو یہ بتا دیں کہ میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں، لیکن اگر آپ کو کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو آپ میری بات سے کوئی فتویٰ نہیں لیں گے. ٹھیک ہے، اور نہ ہی آپ گوگل سے کوئی فتویٰ اٹھائیں گے. آپ اپنا پورا معاملہ کسی مفتی کو جا کے بتائیں اور اس سے فتویٰ لیں. ٹھیک ہے، تو لیکن یہ ہے کہ جو صاف واضح احادیث ہیں، جو بنیادی علم ہے، اس کو ہی ہم نے اس کو روکنے کی وجہ ایک یہ بھی تھی کہ فرقے بہت بن رہے تھے یا لوگ بہک رہے تھے. لیکن میں سوچ رہی تھی کہ اس ڈر کے مارے جو بنیادی احادیث ہیں وہ بھی نہیں سامنے آ رہی. وہ بھی ہم عورتوں نے یہ اپنے ذہن میں بنا لیا کہ نہیں ہم نے اب کیا کرنا ہے. حالانکہ پھر ساتھ ہی مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آئی. مفہوم ہے نا اس کا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جو ہم سے کوئی بات سنے اور اسے آگے پھیلائے. ٹھیک ہے، تو تھوڑی تھوڑی چیزیں بھی اگر آپ بچوں کے اندر ڈالتے رہیں گے نا. اب یہی جو شادی، میرے ذہن میں ایک دم سے وہی آ گیا کہ میری زندگی میں وہ پیش آ رہی ہے چیز، اور مجھے اس وقت ہر وقت میں اس کے پروس اینڈ کونس میں دیکھتی رہتی ہوں کیا ہو رہا ہے، کیسا ہو رہا ہے. تو اس میں پھر یہ سوچ رہی تھی کہ بنیادی تعلیم اللہ ہمیں اس دان سے کیا ملتی ہے. چاہے مرد ہوں عورت ہوں، دونوں اپنی زندگیوں میں اللہ تعالیٰ نے صبر، شکر، احسان اور عفو و درگزر بھی ہم نے پڑھا. یہ ہمیں بنیادی احکامات ہیں نا جو دیے گئے ہیں. ٹھیک ہے، اجازت دی گئی بدلہ لینے کی بھی، عدل کی بھی، ساری چیزیں ہیں. لیکن اگر آپ ہر کوئی اپنے اپنے حقوق میں کہ میرے حق پورا نہیں ہو رہا، میں کیوں فرض دوسرے کا حق ادا کروں، اسی جنگ میں پڑ جائے گا تو پھر کیسے گزارا ہوگا. ٹھیک ہے، تو بنیادی جو تعلیمات ہیں نا، صبر کی، شکر کی، احسان کی، اچھا رویہ، اچھے اخلاق کی، یہ روزانہ جاری رکھیں. آپ تھوڑا تھوڑا کر کے آپ یہ دیکھیں پانی کا ایک ایک قطرہ بھی پڑتا رہے گا نا، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اثرات ظاہر کرے گا ہماری نسلوں میں. آمین. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں نتائج کا تو مکلف ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، ہم سے کیا پوچھا ہے کہ تم نے کیا کیا تھا زندگی میں. آپ یہ دیکھیں کہ روزانہ کی ایک حدیث بھی اگر آپ پڑھ کے بھیجیں گے تو 365 تو ہو گئی نا سال کی. 2026 ختم ہوگا تو کتنا ذخیرہ ہوگا آپ کے نامہ اعمال میں انشاءاللہ. چلیں، جزاک اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. حدیث ایک ہی پڑھی گئی ہے لیکن الحمدللہ کچھ ہم نے کر لی.